الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين والصلاة والسلام على من بعث ليتمم مكارم الأخلاق. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر، صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، گزشتہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار اور ان کا گمراہ کرنے کا انداز اور ان کی باتوں میں لوگوں کا آ جانا اور اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا جتنا عام ہوتا چلا جا رہا ہے، اس لیے ان جھوٹے دعوے دار اور ان کی جھوٹی کہانیاں اور شریعت میں ان کے دعووں کا کیا اعتبار ہے، اس سے متعلق کچھ مذاکرات قرآن و حدیث کے روشنی میں، ختم نبوت کے دلائل قرآن و حدیث کے روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی، تاکہ امت ایسے دھوکے بازوں کے دھوکے کو پہچان سکے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے. چونکہ یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں، اور جتنے جھوٹے دعوے دار بڑے پیمانوں پر جن کا نقصان امت میں ہوا، ان میں سے اکثروں نے ایک دعویٰ اپنے دعووں میں یہ بھی کیا کہ وہ مہدی ہیں، اور امام مہدی بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. لہٰذا ان کی زندگی، ان کے حالات اور ان کی نشانیوں پر گفتگو چل رہی تھی، اور یہ ارادہ بھی تھا کہ اس طرح کے جو قیامت کی دیگر نشانیاں ہیں ان پر بھی تفصیلی گفتگو کی جائے، تاکہ ہمارے دلوں میں آخرت کا، قیامت کا ڈر پیدا ہو جائے اور اس کی تیاری کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. اب چونکہ شعبان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ان قریب چند ہی دنوں میں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہوگا، اور اس کی تیاری بھی ہمیں کرنی ہے. لہذا قیامت کی نشانیوں کا جو عنوان ہمارا چل رہا تھا، مختصراً آج ہی کے جمعہ جتنا ممکن ہو جائے اس عنوان سے گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور آئندہ جمعہ سے شعبان کے فضائل، رمضان کی تیاری، رمضان کے مسائل، انشاءاللہ ایک بہت اہم جو ضرورت ہے اس سے متعلق گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو قیامت کی نشانیاں یہ بھی جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے.
اس کی علماء کرام نے 3 درجات میں قیامت کی نشانیوں کو تقسیم کیا ہے۔ پہلا درجہ جسے قیامت کی نشانیوں کو صغرا، علامات صغرا یا علامات بعیدہ بھی کہتے ہیں، چھوٹی نشانیاں۔ دوسرا فرمایا علامات متوسطہ، درمیانی نشانیاں جو بالکل عین قیامت نہیں بلکہ اس سے پہلے جو قیامت کا ماحول تیار ہو رہا ہوگا اس دوران جو نشانیاں پیش آئیں گی اسے متوسطہ کہا گیا، اور جو عین قیامت سے پہلے جو نشانیاں ظاہر ہوں گی انہیں علامات کبریٰ، بڑی نشانیاں گویا کہ علماء نے بیان فرمایا ہے۔ تو قیامت کی نشانیوں کو علماء نے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک ابتدائی نشانیاں جو قیامت کافی دور ہو لیکن ان کا ظاہر ہونا بھی ایک علامت ہے کہ قیامت کا ظہور شروع ہو چکا ہے۔ دوسرا فرمایا قیامت کے عین قریب نہیں بلکہ اس سے پہلے جو دنیا میں تبدیلیاں آئیں گی، دنیا میں جو ماحول کا بگاڑ آئے گا اور دنیا میں جو گویا کے اعمال ایسے شروع ہوں گے جن اعمال کے نتیجے میں ان قریب اللہ قیامت برپا کریں گے، انہیں گویا کہ متوسطہ جو ہے نشانیاں علماء نے بیان فرمائی۔ اور تیسرا درجہ بالکل عین قیامت کے قائم ہونے سے پہلے جو بڑے بڑے حادثات یا بڑے بڑے واقعات ہوں گے اسے علامت کبریٰ میں علماء نے شمار فرمایا۔ علامت صغریٰ جو ابتدائی علامتیں ہیں، تو گویا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں اس کا اظہار فرماتے یوں فرمایا کہ میرا دنیا میں آنا بھی قیامت کی نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بھی قیامت کی نشانی ہے، اس لیے کہ اب آپ آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب آپ کے بعد قیامت ہوگی، اب آپ کے بعد کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، اب آپ کے بعد قیامت ہوگی، دنیا ختم ہوگی۔ تو ابتدائی جو نشانیاں ہیں، حالانکہ قیامت سے ایک لمبا عرصہ ہو سکتا ہے کہ اس کے درمیان ہو، لیکن حقیقت میں وہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ تو ان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بعثت اور میرا دنیا میں آنا بھی قیامت کی نشانی ہے۔ دوسرا، جیسا کہ قرآن میں خود اللہ نے فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو معجزہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، قرآن میں اللہ نے اسے قیامت کی نشانی فرمایا ہے کہ قیامت کی نشانیاں یہ ہے، قیامت قریب آ گئی کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پھر ایک روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دنیا سے جانا بھی قیامت کی نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخصت ہونا، تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اس طرح کی اور بھی کچھ نشانیاں ہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے، تو علماء کرام نے اسے ابتدائی نشانیاں بیان فرمایا۔ دوسری نشانیاں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی قیامت کے عین قریب نہیں بلکہ اس سے پہلے ہوں گی، تو اس کی تعداد علماء کرام نے الگ بیان فرمائی ہیں۔ عام علماء کرام فرماتے ہیں 100 سے زائد نشانیاں ہیں۔ قیامت کا ماحول شروع ہو رہا ہے، قیامت قریب آ گئی، اس کی تقریباً 100 سے زائد نشانیاں ہیں۔ ان میں سے ایک روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعدہ خلافی کرنا جب عام ہو جائے مسلمانوں میں، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔
بے پردگی کا عام ہونا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، زنا کا عام ہو جانا اور زنا کو برا نہ سمجھنا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، سود کا عام ہو جانا اور سودی کاروبار کا برا سمجھنا مسلمانوں کے دلوں سے نکل جانا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، مسجدوں کو مزین کرنا، آباد کرنے کی فکر نہ کرنا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ ایسی بہت ساری نشانیاں ہیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ماحول میں وہ نشانیاں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں ہے کہ لوگ مسلمان مسجد کو عالیشان بنانے کی فکر تو کریں گے، آباد کرنے کی فکر نہیں کریں گے، لاکھوں کروڑوں روپے مسجد کی تعمیر میں خرچ کیے جائیں گے لیکن اسے آباد کرنے کی فکریں نہیں ہوں گی۔ آج ہم بڑے بڑے شہروں میں دیکھتے ہیں اور مسلم ممالک ہیں، عرب کے بڑے بڑے شہروں میں دیکھتے ہیں کروڑوں اربوں ملینوں روپے خرچ کر کے عالیشان مسجدیں بنائی جاتی ہیں، شاید سال میں ایک مرتبہ بھی وہ مسجد مکمل نہ ہوتی وہ نمازیوں سے، عام طور پر ایک آدھ صف بھی اس مسجد میں پوری نہیں ہوتی، اتنی بڑی عالیشان لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے مسجدیں بنائی جاتی ہیں لیکن آباد کرنے کی فکر نہیں ہے۔ ہاں، مسجدوں کا پاک صاف ہونا، اچھا بنانے کی فکر کرنا یہ منع نہیں ہے، اچھے سے اچھے مسجدیں بنائیں، ہر آنے والے کا دل یہاں پر لگے، اطمینان ہو، سکون ہو، لیکن ساتھ میں آبادی کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فکر یہ بھی بیان فرمائے قیامت کی نشانی، عالیشان مسجدیں بنائیں گے، آباد نہیں کریں گے۔ اور علماء نے اس بات میں ایک چیز یہ بھی وضاحت فرمائی ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا مسجدیں عالیشان بنانے والے وہی ہوتے جو مسجد کے مصلی ہوتے تھے۔ پہلے کون مسجدیں بناتے تھے؟ جو مسجد کے مصلی ہوتے وہی مسجد کو بناتے تھے، لیکن ایک زمانہ یہ آئے گا، علماء نے فرمایا مسجدوں کو بنانے والے اور ہوں گے، نماز پڑھنے والے اور ہوں گے۔ آج بہت سارے مالدار ہیں، مسجدیں تو بناتے ہیں، ایک وقت کی نماز کی توفیق نہیں ہوتی۔ میری والدہ کے نام سے، میرے والد کے نام سے، فلاں کے نام سے اپنی شہرت دکھانے کے لیے کہ میں مالدار ہوں، میرا کاروبار اتنا ہے، اب میں مسجد بناؤں گا، مسلمانوں میں میرا ایک رتبہ بڑھ جائے گا، لوگ مجھ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ یعنی مسجد بنائیں گے لیکن جو مسجد بنا رہے ہیں، مسجد کے بنانے میں مال لگا رہے ہیں، انہیں نماز کا کوئی شوق نہیں ہوگا۔ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اور آج اکثر یہی ہو رہا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ اکثر ہماری مسجدوں میں چندہ اور تعاون ایک ایسے لوگوں کی بڑی تعداد ہوتی ہے جو لاکھوں روپے دینے کو تیار ہے، 10 منٹ نماز کو آنے کو تیار نہیں ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے، ہم جو مسجد کے ذمہ دار ہیں یا مسجد کی خدمت کرنے والے ہیں، تعاون اور مسجد کا چندہ لینے جاتے بھی ایسے ہی لوگوں کے پاس ہیں۔ ان کا مزاج بگڑا ہے یہ بات اور ہے، لیکن ہمارا بھی تو مزاج بگڑا ہے۔ جب ہم کہیں ہمارے محلوں میں کبھی مسجد کی تعمیر کی فکر کرتے، ہماری نظر ان لوگوں کی طرف جاتی ہے جو مالدار ہیں اگرچہ کہ نمازی نہیں ہیں، حالانکہ فکر یہ ہو جو نمازی ہے اس سے چندہ لو، یہ اصل ہے۔ تو بہرحال بات تفصیل ہو جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بہت ساری نشانیاں ایسی بیان فرمائی جو بگاڑ ماحول میں پیدا ہوگا اور زمانہ قیامت کے قریب جائے گا۔
اس میں سے ایک نشانی کے مسجد بنانے کی تو فکر ہوگی، آباد کی فکر نہیں ہوگی۔ سودی معاملات عام ہو جائیں گے، زنا عام ہو جائے گا، بے حیائی عام ہو جائے گی، اور بے حیائی کی وجہ سے زلزلے آئیں گے۔ زلزلوں کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بیان فرمائی۔ زلزلے آئیں گے، گناہ کثرت سے ہوں گے۔ خاص طور سے ایک روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن گناہوں کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کا بے پردہ ہونا۔ عورت کا بے پردہ ہونا یہ زلزلوں کی آنے کی وجہ ہے۔ جب عورتیں بے پردہ ہو جائیں گی، اور اسی روایت میں آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورتیں اپنے شوہروں کے لیے خوشبو عطر استعمال نہیں کریں گی، بلکہ بازاروں میں جاتے وقت غیر مرد اجنبیوں کے لیے خوشبو استعمال کریں گی، اپنے محرم مردوں کے لیے استعمال نہیں کریں گی، تب اللہ کی جانب سے عذاب آئے گا زلزلوں کی شکل میں۔ تو یہ زلزلے بھی قیامت کی نشانیاں ہیں، اور اس کی وجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی بے پردگی۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے مسلمان عورتوں میں، ہماری ماں بہن بیٹیوں میں پردے کا کتنا اہتمام ہے۔ پردے کا اہتمام ہی نہیں، بے پردگی کوئی گناہ ہی تصور نہیں ہو رہا ہے۔ ہماری شادیوں کا کیا حال ہے، ہمارے گھروں کے جوائنٹ فیملی اگر ہم رہتے ہیں تو ہمارے گھروں کے ماحول کا کیا حال ہے۔ ہر عذاب اور ہر تکلیف، ہر پریشانی کا الزام ہم صرف یہودیوں پر لگائیں، صرف نصرانیوں پر لگائیں، صرف حکومت پر لگائیں، کیا ہمیں کبھی اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے؟ جو کچھ ہم مسلمانوں پر پریشانی آ رہی، کیا وہ صرف یہودیوں کی طرف سے؟ کیا وہ سب نصرانیوں کی سازشیں؟ کیا وہ حکومت کے شرپسند عناصروں کا یہ شرارت ہے؟ کیا اس میں ہمارا کوئی گناہ نہیں ہے؟ ہماری کوئی بے حیائی نہیں ہے؟ ہماری کوئی اللہ کی ناراضگی والا عمل نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ عذابات نازل فرما رہے؟ تو زلزلے جو آتے ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں زلزلے آئے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تمام گورنروں کو خط لکھا، اور خط میں یہ کہا مسلمانوں سے کہو سب سے پہلے توبہ کریں۔ کیا خط لکھا ہے؟ مسلمانوں سے کہو سب سے پہلے توبہ کریں، اس لیے کہ یہ زلزلے ہمارے گناہوں کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ لیکن آج ہمارا ذہن ہی ادھر نہیں جاتا۔ زلزلے آتے ہیں، کیوں آئے؟ ہم اسے ایک سائنٹیفیکل، ایک ٹیکنیکل کوئی وجہ تلاش کر لیتے ہیں، کبھی ہمارا دماغ اس طرف نہیں جاتا کہ یہ زلزلے ہمارے گناہوں کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ گناہوں کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں۔ بعض لوگوں کو اعتراض بھی ہوتا ہے اگر زلزلے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں، امریکہ اور فرانس میں کیوں نہیں آتے؟ وہاں تو گناہ زیادہ ہوتے ہیں، وہاں بے حیائی زیادہ ہوتی ہے، کافر جہاں زیادہ ہے، جہاں یہودی زیادہ ہیں، نصرانی زیادہ ہے، وہاں زلزلے کیوں نہیں آتے؟ مسلمانوں کے علاقوں میں زلزلے کیوں آتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، اور ایسا نہیں کہ وہاں زلزلے نہیں آتے، تاریخ گواہ ہے ہر جگہ پر زلزلے ہوئے ہیں۔ پھر بھی ایک جواب علماء کرام نے یہ بھی دیا ہے، اگر کسی کے دل میں خیال آئے گناہ تو کافر بھی بہت کرتے ہیں لیکن زلزلے مسلمانوں کے علاقے میں کیوں آتے ہیں، تو علماء نے اسے سمجھانے کے لیے مثال دی ہے کہ ہمارے گھر کا بچہ غلطی کرتا ہے اور اسی وقت ہمارے پڑوسی کا بچہ غلطی کرتا ہے، تو ہم پڑوس کے بچے کو نہیں ڈانٹتے ہیں، اپنے بچے کی خبر لیتے ہیں۔ پڑوس کا بچہ غلطی کر رہا ہے، اس کی ہم خبر نہیں لیتے، اپنے بچے کی غلطی پر زیادہ ہمیں ناراضگی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ سب سے پہلے پکڑ جو کرتے ہیں وہ کافر و مشرک یہود و نصارہ کے گناہوں پر نہیں،
جب مسلمان گناہ کرنے لگے، اللہ کا نام لینے والے سودی کاروبار کرنے لگے، اللہ کا نام لینے والے بے پردگی کرنے لگے، اللہ کا نام لینے والے قیامت کو ماننے والے اللہ کو بھلا کر زندگی گزارنے لگے، سب سے پہلے پکڑ اللہ اپنوں کی کرتے ہیں۔ کافر و مشرک کے لیے تو قیامت اور جہنم ہے ہی، کافر و مشرکوں کے لیے جہنم ہے ہی، ان کے ہر گناہ کا بدلہ تو وہاں لیا ہی جائے گا۔ ابتداءً جو یہاں پر ہو رہا ہے وہ اپنوں کی خبر لی جا رہی ہے۔ بہرحال زلزلے بھی قیامت کی نشانیاں ہیں، سودی کاروبار کا بڑھ جانا قیامت کی نشانیاں، اولاد کا نافرمان ہونا بھی قیامت کی نشانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے ان یکون الولد غیظا، قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ اولاد ماں باپ کے لیے غم اور پریشانی کا ذریعہ بنیں گے۔ اولاد ماں باپ کے لیے سکون کا ذریعہ نہیں بنیں گے، عافیت کا ذریعہ نہیں بنیں گے، اولاد ماں باپ کے لیے پریشانی، مصیبت اور غم کا ذریعہ بنیں گے۔ اور آج ہو رہا ہے، اکثر ماں باپ اپنی اولاد سے پریشان ہیں، اپنی اولادوں کی کرتوتوں سے پریشان ہیں، ان کی نافرمانیوں سے، بد اخلاقی سے، بد کرداری سے، اولاد کی جو ہے روش سے ماں باپ پریشان ہیں۔ کئی ماں باپ رات رات بھر کروٹیں بدلتے ہوئے آنسوؤں سے تکیوں کو بھگوتے ہوئے گزار رہے، اے اللہ ہم نے کیا گناہ کیا تھا کہ اولاد کے یہ کام ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ اولاد نافرمان بن جائے گی، پریشانی کا ذریعہ بنے گی، ہر دن نئی پریشانی، 4 دن سکون سے نہیں گزرے کہ کوئی خبر ایسی آ گئی کہ آپ کے بیٹے نے، آپ کی بیٹی نے یہ کام کیا اور پورے خاندان میں ہماری گردن شرم سے جھک رہی ہے۔ معلوم نہیں کس کس کے گھر کے جو ہے چکر کاٹنے پڑ رہے ہیں، معلوم نہیں کیسے کیسے لوگ جو ہماری جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہے ان کی منتیں سماجتیں کرنے پڑ رہی ہیں ہماری اولادوں کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ زمانہ بیٹھا ہی ہے بگاڑنے کے لیے، اب زمانے سے کیا شکایت کریں؟ زمانے میں ماحول ہر جگہ پر، ہمارے علاقے میں بھی اور ہر جگہ پر ماحول اتنا بگڑا ہوا ہے، ایسے لوگ باقاعدہ ہیں جو دیکھتے ہیں کہ شریف خاندان کی اولادوں کو قرض دو، جوئے کے اڈے پر لاؤ تاکہ ان کے ماں باپ کو ہم شرمندہ کر سکیں۔ ہو رہا ہے، قرض دینے والے آپ کو ہر گلی میں ملیں گے، قرض لو جوا کھیلو، قرض لو زنا کرو، قرض لو، بعد میں کیا ہوگا؟ تمہارے ماں باپ کو ہم اپنے گھٹنوں پر لائیں گے۔ زمانے سے کیا شکایت؟ زمانہ تو ہے ہی قیامت کے قریب کا، فتنوں کا، لیکن زمانے سے تو کیا ہمیں شکایت اپنوں سے، اپنی اولاد ہماری عزت کی دھجیاں اڑا رہی ہیں، کوئی پرواہ نہیں کہ ہمارے باپ نے کیسی زندگی گزاری، پورے خاندان، پورے محلے، پورے معاشرے میں اس کی ایک عزت ہے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی احساس نہیں کہ ہمارے والدین کی زندگیاں کیسے گزریں گی۔ لوگ کتنی محبتیں کرتے ہیں، لوگ اپنے مشورے ان سے کرتے ہیں، اپنا کام ان سے پوچھ کے کرتے ہیں، اور آج ہم نے ان کو کیا حال پہ لا کے رکھ دیا۔ قیامت کی نشانی ہے۔ ہاں کچھ لوگ بہت زیادہ غم ہونے پر رشتہ داروں کو بتاتے ہوں گے، ورنہ کئی ماں باپ ایسے ہیں اولاد کی تکلیفوں کا درد اپنے سینے میں لے کر قبروں میں چلے جاتے ہیں، خوددار ہوتے ہیں۔ کیا بولیں گے رشتہ داروں کو کہ میرا بیٹا مجھے پریشان کرتا ہے، کیا میری بیٹی کی وجہ سے میں پریشان ہوں؟ کیا بولیں گے؟ کیا منہ لے کر بولیں گے؟ یہی شرم میں گھٹ گھٹ کر، گھل گھل کر قبروں میں چلے جاتے ہیں، کسی کے سامنے اپنے سینے کا درد نہیں بیان کرتے۔ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، قیامت کی نشانی ہے
کہ عورتیں نوکرانیوں کو عورتیں اپنے مالکنوں کو جنیں گی. عورتیں کیا کریں گی؟ اپنی مالکنوں کو جنیں گی. کیا مطلب ہے؟ بیٹیاں ماں کے ساتھ نوکرانی جیسا برتاؤ کریں گی. قیامت کی نشانی ہے بیٹیاں اپنی ماں کے ساتھ نوکرانی جیسا برتاؤ کریں گی. گویا کہ بیٹیاں مالکن ہے، ماں نوکر ہے، ایسا برتاؤ ماں کے ساتھ ہوگا. یہ قیامت کی نشانی قربان جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 1400 سال پہلے ایسے انداز میں انہوں نے بیان فرمایا گویا کہ حضور آج کا زمانہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے. آج کا زمانہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جو بات سمجھ رہے ہیں، 1400 سال پہلے اس شرافت کا زمانہ، اس خیر القرون کے زمانے میں یہ باتیں حضور نے بیان فرمائی. یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. یہ سب ہو رہے ہیں، اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ سب ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. تو علماء نے یہاں پر ایک نظر یہ بھی کرنے کو کہا، جب حضور کی اتنی باتیں سچ ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں، پھر بھی ہمیں خیال کیوں نہیں آتا کہ حضور نے جو کہا مرنے کے بعد گناہوں پر عذاب ہوگا وہ بھی سچ ہو کر رہے گا. جیسے اتنی باتیں حضور کی سچے ہوتے ہوئے ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو یہ کیوں نہیں آتا ہمارے دل میں مرنے کے بعد جو عذاب گناہوں پر حضور نے بتائے، آج جیسی یہ باتیں ہمیں سچی نظر آ رہی ہیں، ایک وقت میں وہ عذاب بھی سچا اپنے آنکھوں سے دیکھنے کو ملے گا. ابھی کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے ہم؟ یہ غفلت ہے، غفلت کے ساتھ ہماری زندگی گزر رہی ہے. بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی قیامت کی یہ بھی بیان فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکے کے پہاڑوں کو کھود کر بڑی بڑی عمارتیں، اتنی بڑی کہ ان پہاڑوں سے بلند عمارتیں بنائی جائیں گی. اور جتنے حاجی حج کو گئے، عمرے کو گئے، ان حضرات نے دیکھا ہوگا، جو حضرات ہم یہیں سے سوشل میڈیا وغیرہ کے ذریعے سے مکے کے تصاویر اور ویڈیوز دیکھتے ہیں، ہم سب نے دیکھا ہے کہ مکے میں یہ حال جو 1400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آج بعین ہی وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. پہاڑوں کو مٹا کر، پہاڑوں کو کھود کر، پہاڑوں سے بلند عمارتیں بنائی جا رہی ہیں. ابھی چند سال پہلے جب ابتداءً ہمیں مکہ مکرمہ کے سفر کا شرف ملا تھا تو حرم سے قریب جبل عمر، ایک بہت بڑا پہاڑ جبل عمر تھا، لیکن آج اس پہاڑ کا کوئی نشان نہیں ہے. پورا جبل عمر ختم ہو گیا، اور جتنا جبل عمر تھا اس سے بلند بلڈنگیں اور ہوٹلیں آج کھڑی ہوئی ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اسے بیان فرمایا تھا. تو یہ اس طرح کی جو نشانیاں ہیں، جو عین قیامت سے پہلے نہیں بلکہ اس سے پہلے جو ماحول بن رہا ہے، اسے علماء نے علامت متوسطہ میں شمار کیا ہے. بہت ساری علامتیں، جن میں سے 5-6 علامتوں کا تذکرہ ہم نے سنا ابھی مختصر، لیکن 100 سے زیادہ نشانیاں حضور نے بیان فرمائی ہیں. 4-5 کا تذکرہ مختصراً سنا، لیکن کتنی ہیں؟ 100 سے زیادہ نشانیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں جو قیامت کی نشانیاں ہیں اس کو بیان فرمائی. تو یہ دوسری کیٹیگری قیامت کی نشانیوں کی. تیسرا درجہ جو علماء نے فرمایا، علامات قریبہ یا علامات کبریٰ جسے کہا جاتا ہے، بڑی نشانیاں، قیامت کی بڑی نشانیاں. انہی میں سے ایک نشانی امام مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور ہے، جس کے متعلق گزشتہ ہم سن رہے تھے. ان کی نشانیاں، ان کی علامتیں، ان کا ظہور، ان کا خاندان، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو سن رہے تھے، وہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے، اور بالکل قریب کے زمانے میں جو حالات ہوں گے ان میں سے، وہ نشانیوں میں سے امام مہدی کا ظہور ہونا ہے. تو امام مہدی رضی اللہ عنہ سے متعلق بہت اہم جو ضروری باتیں جن سے ہمیں ان کی پہچان ہو جائے، وہ ہم نے گزشتہ جمعہ میں سنا. تو امام مہدی آئیں گے، اور اس کے بعد ایک سفیانی لشکر
چلے گا اور امام مہدی اس سے مقابلہ کریں گے، ایک آدھ مرتبہ شکست کے حالات بھی ہوں گے، بالآخر حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کو اللہ کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ یہاں سے جو بڑی نشانیاں ہیں مختصر انشاءاللہ سنیں گے، کیونکہ جیسا کہ ابتدا میں بھی میں نے کہا شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، رمضان بالکل قریب ہے، قیامت کی تفصیلی گفتگو کرنا اور اس کی نشانیوں پر گفتگو کرنا اب موقع نہیں ہے۔ دعا کریں آئندہ جب موقع ہوگا دوبارہ یہ عنوان چھڑ جائے گا تو انشاءاللہ اس سے متعلق تفصیلی گفتگو کریں گے۔ مختصراً جو ہے امام مہدی کے آنے کے بعد سے کیا حالات ہوں گے انشاءاللہ اسے سن کر آئندہ جمعہ انشاءاللہ وہ ہمارے رمضان کی تیاریوں سے متعلق جو اہم ترین باتیں ہوں گی ان پر گفتگو کی جائے گی۔ امام مہدی کا علاقہ پھیلتا جائے گا، مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد انہیں پہچان لے گی، لیکن ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی امام مہدی کا انکار بھی کرے گی۔ کچھ لوگ امام مہدی کو پہچانیں گے، کچھ لوگ مسلمانوں میں سے امام مہدی کا انکار کریں گے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اگر ہمیں یا ہماری نسلوں کو وہ موقع ملے تو پہچاننے والوں میں اللہ ہمارا شمار فرمائے، ان کے ماننے والوں میں اللہ ہمارا شمار فرمائے، ان کا انکار کرنے والی جماعت میں بننے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اس کی وجہ کیا ہوگی تو علماء نے یہ بھی وجہ بیان فرمائی ہے، اتنے غلط پروپیگنڈے میڈیا اور اخبارات اور جو ہے رسائل کے ذریعے سے امام مہدی کے کیے جائیں گے کہ لوگ ان جو ہے خبروں پر بھروسہ کر کے امام مہدی پر بھروسہ نہیں کریں گے۔ اور آج اس کی ایک جھلک ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے، بہت سارے مرتبہ ہمارے علماء کی باتیں، قرآن حدیث میں جو باتیں ہمیں بتائی جاتی ہیں، ہم نیوز چینل اور میڈیا کی باتوں میں آ کر علماء کی باتوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ گویا کہ ایک ابتدا ہے اور یہ ایسا ماحول بنے گا دجالی میڈیا کا کہ امام مہدی پر بھی ایمان نہیں لگائیں گے، اور ان کا بھی ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہوگا جو انکار کریں گے۔ ایسا چونکہ میڈیا تو دجالی ہے، دجل، مکر، فریب، جھوٹ کے علاوہ اس میڈیا میں کچھ نہیں ہے، اور جو میڈیا ہے وہ سب دجالی فتنوں کے ہاتھ میں ہوگا، لہٰذا جو ان کے ذریعے صحیح تک پہنچنا چاہیں گے قیامت تک وہ صحیح تک نہیں پہنچیں گے۔ بعض لوگ آج بھی ہیں، میڈیا تصدیق کرتا ہے کوئی شریعت کی بات تو مان لیتے ہیں، سائنس تصدیق کرتی ہے شریعت کی بات تو مان لیتے ہیں، اگر کوئی قرآن و حدیث کی بات سائنس نہیں مانتا، شریعت کی بات کوئی جو ہے میڈیم نہیں مانتا، تو بہت سارے مسلمان اس کا انکار کر دیتے ہیں، جو یقیناً بہت غلط اور غیر مناسب ہے۔ ہمیں اللہ تک پہنچنا ہے حضور کے راستے سے، ہمیں اللہ تک پہنچنا سائنس کے راستے سے نہیں ہے، اور جو سائنس کے راستے سے پہنچنا چاہے گا کئی مراحل ایسے آئیں گے وہاں اس کی عقل کام نہیں کرے گی اور وہ اللہ تک نہیں پہنچے گا۔ آج بہت سارے انٹلیکچوئلز پڑھے لکھے مسلمانوں میں بھی یہ ہے، سائنس کے ذریعے اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، اور اس راستے سے جو پہنچے گا وہ اللہ تک پہنچے گا، ورنہ مرنے کے بعد افسوس کرے گا گمراہی پر، ضلالت پر۔ تو اللہ تک پہنچنے کا راستہ وہ یہ میڈیا یا یہ سائنس کی ریسرچ تحقیق نہیں ہے، بلکہ حضور کی حدیثیں ہیں۔ تو بہت سارے لوگ امام مہدی کا انکار بھی کریں گے، ایک بڑی جماعت جو ہے امام مہدی کے ساتھ ہوگی۔ تو علماء نے بیان فرمایا وہ کون لوگ ہوں گے جو امام مہدی کے ساتھ ہوں گے، اس کی بھی علامتیں علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ تو بنیادی طور پر علماء نے بیان فرمایا امام مہدی کے ساتھ وہ مسلمان ہوں گے جو علماء ہوں گے یا علماء سے محبت کرنے والے ہوں گے یا علماء کو اپنا بڑا سمجھنے والے ہوں گے، وہی امام مہدی کے ساتھ ہوں گے۔
جو علماء کی پیروی کرنے والے ہوں گے اللہ انہیں اس گمراہی سے بچائے گا کہ وہ لوگوں کے بہکاوے میں آ جائیں اور امام مہدی کا تعاون کرنے، ساتھ دینے اور ان کے پیچھے چلتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول، پھر اس کے بعد ان کے تعاون کا اللہ انہیں موقع دیں گے۔ اور جو علماء سے نفرت کریں گے یا علماء کرام کو اپنا بڑا نہیں مانیں گے بلکہ میڈیا، سوشل میڈیا، نیٹ اور انٹرنیٹ ہی کو گویا کہ اپنا سب کچھ سمجھیں گے، وہ اس جماعت میں شامل نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے جو ہے علماء سے تعلق بھی ہونا چاہیے، علماء کی اتباع اور علماء سے محبت اور علماء کی پیروی کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو بہرحال امام مہدی کے زمانے میں دجال کا ظہور ہوگا۔ ایک مرتبہ پہلی بار خبر آئے گی کہ دجال ظاہر ہو گیا، امام مہدی لشکر تیار کریں گے، امام مہدی کے ساتھ مسلمان ہوں گے، دجال سے مقابلے کے لیے نکلیں گے، لیکن بعد میں معلوم ہوگا کہ وہ خبر جھوٹی تھی۔ پھر دوسری مرتبہ یہ خبر چلائی جائے گی کہ دجال آ گیا ہے، دوسری مرتبہ امام مہدی مسلمانوں کو لے کر مقابلے کے لیے نکلیں گے، تب بھی معلوم ہوگا کہ یہ خبر جھوٹی ہے۔ تیسری مرتبہ یہ اعلان ہوگا، ہر طرف خبریں چلے گی کہ دجال ظاہر ہو گیا، امام مہدی مسلمانوں کو لے کر نکلیں گے، اور تیسری مرتبہ وہ حقیقت ہوگی، دجال ظاہر ہو چکا ہوگا۔ مسلمانوں کا امام مہدی کے ساتھ جو ہے دجال سے مقابلہ ہوگا، 1/3 مسلمان باقی رہیں گے، 2/3 مسلمان شہید ہو جائیں گے، 2/3 مسلمان شہید ہو جائیں گے، 1/3 مسلمان باقی رہیں گے۔ دجال کا لشکر بڑا ہوگا، اس کے ساتھ دنیا کی تمام تر ٹیکنالوجی، طاقتیں گویا کہ اس کے ساتھ ہوگی، تو 2/3 مسلمان ختم ہو جائیں گے، 1/3 مسلمان باقی رہیں گے۔ تو امام مہدی جو ہے تمام مسلمانوں کو لے کر دمشق میں، ملک شام میں آئیں گے، جامع مسجد میں، وہاں پر آ کر جو ہے رات بھر جو ہے تیسرا مقابلے کے لیے اگلے دن کی صبح کی دجال سے مقابلے کے لیے تیاری کریں گے، 1/3 مسلمان باقی ہوں گے، لشکر بنائیں گے، صفیں بنائیں گے، پھر تمام مسلمان تہجد میں کھڑے ہو جائیں گے اور جو ہے اللہ سے مانگتے رہیں گے، اور ادھر لشکر کی تیاری بھی چلتی رہے گی، اور یہ تیاری اتنی چلے گی رات بھر کہ فجر کی اذان ہو جائے گی۔ امام مہدی یہ نظام بناتے رہیں گے یہاں تک کہ فجر کا وقت شروع ہو جائے گا، فجر کی اذان ہو جائے گی، تو فجر کی اذان دینے کے بعد تمام جو ہے مسلمان نماز کے لیے پہنچیں گے، امام مہدی مصلی پر جانے کے لیے آگے جائیں گے، تو اس وقت کوئی دیکھنے والے دیکھیں گے ارے آسمان سے کوئی اتر رہے ہیں، تو امام مہدی آئیں گے اور تمام مسلمان دیکھیں گے تو 2 فرشتوں کے اوپر سہارا لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اس مسجد کے مینارے پر اتریں گے، تو تمام مسلمان دیکھیں گے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو گیا، 2 فرشتوں کے سہارے عیسیٰ علیہ السلام مسجد کے مینارے پر آئیں گے، پھر وہاں سے سیڑھی رکھی جائے گی، تو اس سے سیڑھیوں سے اتر کر جو ہے امام مہدی کے بلانے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیڑھیوں سے اتر کر آئیں گے۔ تو علماء نے ایک بات یہاں یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو مینار تک آ گئے، نیچے تک آتے، لیکن فرمایا امت کو یہ سبق دینا تھا، اب یہ دنیا میں آ گئے عیسیٰ علیہ السلام، یہاں اسباب پر اللہ کی مدد ہوتی ہے، یہاں اگر چاہتے تو نیچے تک بغیر سیڑھیوں کے آ جاتے، لیکن مینار تک آئیں گے، مینار سے سیڑھیوں کے ذریعے نیچے اتریں گے، تو گویا کہ اب دار الاسباب ہے، یہاں جو فیصلے ہوں گے اسباب پر، اعمال پر اللہ کے فیصلے ہوں گے، گویا کہ تعلیم مسلمانوں کو دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہوگا۔ تو یہ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہاں سیڑھی سے نیچے اتر کر آئیں گے، امام مہدی کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، تو حضرت عیسیٰ کہیں گے آپ کے لیے اقامت کہی گئی ہے، حضرت عیسیٰ امام مہدی سے کہیں گے آپ کے لیے اقامت کہی گئی ہے، آپ نماز پڑھائیں۔ تو علماء نے فرمایا وہ نماز، وہ جو فجر کی نماز ہوگی، وہ نماز امام مہدی پڑھائیں گے، بعد کی نمازیں پھر حضرت عیسیٰ ہی پڑھائیں گے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ وہ نبی ہیں، اس وقت بھی نبی ہوں گے، ہاں اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے،
مثال دے کر علماء نے فرمایا انڈیا کا پرائم منسٹر ہے، اگر امریکہ کے دورے پر جاتا ہے تو امریکہ میں بھی رہا تب بھی وہ انڈیا کا پرائم منسٹر ہے، لیکن قانون امریکہ میں انڈیا کا نہیں چلے گا۔ انڈیا کا پرائم منسٹر ہے، امریکہ میں ہے، تو وہ پرائم منسٹر نہیں رہا، ایسا نہیں، وہ پرائم منسٹر ہی ہے، لیکن امریکہ میں قانون امریکہ کا چلے گا، انڈیا کا نہیں چلے گا۔ بالکل اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نبی ہی ہوں گے، لیکن شریعت ان کی نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ زمانہ حضور کا ہے، لہذا شریعت کس کی چلے گی؟ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ورنہ حضرت عیسیٰ نبی ہی ہوں گے۔ تو وہ جو نماز ہے جس کے لیے اقامت کہی گئی تھی حضرت امام مہدی کے لیے، تو وہ امام مہدی پڑھائیں گے، اس کے بعد کی نمازیں حضرت عیسیٰ پڑھائیں گے۔ تو جو ہے فجر کی نماز ادا کی جائے گی، جو ہے مسجد کا دروازہ کھول کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، امام مہدی اور مسلمان باہر نکلنے کے لیے آئیں گے، تو دیکھیں گے کہ مسجد کا چاروں طرف سے دجال اور اس کا لشکر گھیر چکا ہوگا، گھیراؤ کیا ہوگا۔ تو دجال جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا وہ فوراً جو ہے ڈر جائے گا، اور حدیث میں آتا ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو دجال دیکھے گا، جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے، جو ہے دجال گھلنا شروع ہو جائے گا۔ جیسا نمک پانی میں گھل جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اب دجال زیادہ دیر باقی نہیں رہے گا۔ تو مسجد کا دروازہ کھول کر حضرت عیسیٰ، امام مہدی اور مسلمان باہر نکلیں گے، دجال دیکھے گا اور بھاگ جائے گا۔ تو علماء نے فرمایا اللہ حضرت عیسیٰ کو ایک معجزہ نصیب فرمائیں گے، جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کی نظر ہوگی وہاں تک آپ کی سانس جائے گی، جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کی نظر جائے گی وہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس جائے گی، اور جہاں تک حضرت عیسیٰ کی سانس جائے گی وہاں تک جتنے یہودی، نصرانی، کافر، مشرک، دجالی ہوں گے سب مر جائیں گے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہوگا، جہاں تک آپ کی سانس کی ہوا جائے گی وہاں تک کافر و مشرک، یہود و نصارہ سب مر جائیں گے، بھاگنے لگیں گے، یہاں تک کہ دجال مقام لد پر، اسرائیل میں ایک جگہ ہے لد، وہاں بھاگ کر جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں جائیں گے، دجال کو وہاں اسے قتل کریں گے، پھر وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدینہ آئیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کریں گے، اور علماء نے فرمایا حضور اتنی زور سے جواب دیں گے اس وقت مسجد نبوی میں جتنے بھی لوگ ہوں گے سب حضور کے سلام کو سنیں گے۔ حضرت عیسیٰ سلام کریں گے تو جواب حضرت جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زور سے دیں گے کہ پوری مسجد والے وہ جواب سنیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام وہاں آئیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے تقریباً علماء نے فرمایا 25 سال کا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہوگا، برکتوں کا ہوگا، فرمائے ایک پھل پورے ایک خاندان کو کافی ہو جائے گا، اور ایسی برکتیں ہوں گی کہ پہلے زمانے نے ایسی برکتیں نہیں دیکھی ہوں گی۔ پھر اسی دوران جو ہے یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے لیے بددعا فرمائیں گے، یاجوج ماجوج کو بھی اللہ حضرت عیسیٰ کی بددعا سے ختم فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ کا انتقال ہوگا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے پاس حضرت ابوبکر، حضرت عمر کے بازو میں ایک جگہ ابھی بھی قبر کی باقی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس حجرے میں جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے، عائشہ کا حجرہ، اسی میں حضرت عیسیٰ کی بھی تدفین کی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ کا انتقال ہوگا، دوبارہ فتنے ابھرنے لگیں گے، دوبارہ کفر بڑھنے لگے گا، اور قیامت کی نشانیاں، بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی، جیسا کہ قرآن میں کہا دخان کا تذکرہ کہ آسمان میں ایک دھواں آئے گا، مسلمانوں کو تو اس سے کچھ تکلیف نہیں ہوگی، لیکن کافر و مشرکوں کے لیے گویا کہ وہ انگارے جیسا ہوگا اور اس سے تکلیف ہوگی۔ پھر وہ 40 دن تقریباً دھواں رہے گا، پھر وہ اللہ کا عذاب ٹل جائے گا، پھر بے حیائی پھیلتی رہے گی۔ ایک موقع ایسا آئے گا کہ جو ہے سورج جو ہے ڈوبے گا، تقریباً 3-4 راتوں کے برابر، دنوں کے برابر رات ہی رہے گی۔
سورج ڈوبے گا اور اتنی لمبی رات ہوگی کہ لوگ پریشان ہوں گے کہ کتنی لمبی رات ہے، یہاں تک کہ جانور بھی بوکھلا جائیں گے کہ کتنی لمبی رات ہے۔ اتنی لمبی رات، تقریباً 3-4 دنوں کے برابر رات ہوگی۔ پھر اس کے بعد سورج نکلے گا تو مغرب سے نکلے گا، مشرق سے نہیں نکلے گا، مغرب سے نکلے گا، اور زوال یعنی جو عین دوپہر کے وقت میں ہوتا ہے وہاں تک، مغرب سے نکل کر وہاں تک جو ہے درمیانی آسمان میں سورج آئے گا، پھر واپس مغرب میں جا کر ڈوب جائے گا۔ پھر اس کے بعد اگلے دن پھر مشرق سے نکلے گا۔ تو یہ جو سورج کا مغرب سے نکلنا، اب اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اب یہ آخری بڑی علامت گویا کہ فرمایا، اور اسی دوران جو ہے ایک جانور صفا پہاڑی سے بھی نکلے گا، اور وہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ کچھ نشانیاں عین قیامت کے وقت واقع ہوں گی، پھر اس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ اللہ تمام مسلمانوں کو ایک ہوا چلے گی جس سے انتقال ہو جائے گا، پھر تمام کافر ہی باقی رہیں گے، کافروں پر اللہ قیامت کو برپا کریں گے۔ تو یہ قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہیں، اس میں ہر ایک نشانی بھی بڑی تفصیل کے ساتھ سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن چونکہ موقع اور وقت نہیں ہے، رمضان بالکل قریب ہے، تو آئندہ انشاءاللہ شعبان سے متعلق، رمضان کی تیاریوں سے متعلق گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئندہ جب موقع ہوگا ہو سکے تو ان قیامت کی نشانیوں پر دوبارہ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام نشانیوں کے موقع پر ہمیں مسلمانوں کی جماعت میں، یا آئندہ ہمارے آنے والی نسلوں کو مسلمانوں کی جماعت میں رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امام مہدی کا، امام عیسیٰ کا ساتھ دینے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ دجالی لشکر میں شامل ہونے سے اور بے ایمانی کی موت مرنے سے اور اپنے ایمان کو اور نیکیوں کو ضائع کرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ اور ایمان پر موت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس طرح کی تمام نشانیوں کو سمجھ کر قیامت کی اور اپنی موت کی تیاری کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ ہمارے سلیم بھائی مکاندار فیبریکیشن جو کام کرتے ہیں، ان کے والدہ کا انتقال ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، رشتہ داروں کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ عصر کی نماز کے بعد نظام الدین کالونی میں جو مسجد ہے وہاں ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، لہٰذا آپ حضرات سے درخواست ہے نماز جنازہ میں شرکت فرما کر مرحومہ کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ ہمارے اس مسجد کے امام قاری سراج صاحب جسے ہم جانتے ہیں ماشاءاللہ ایک لمبے عرصے سے بڑے اہتمام سے، پابندی سے یہاں امامت کی ذمہ داری ادا کر رہے، ان کے والد صاحب بھی بیمار ہیں، KMC میں تقریباً 2 ہفتوں سے جو ہے علاج چل رہا ہے اور آپریشن ہونے والا بھی ہے، لہٰذا دعا فرمائیں کہ اللہ ان کو صحت نصیب فرمائے، شفائے کلیہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ اور ایک جو ہے مستورات ہیں، آئندہ بدھ کو جو ہے SDM میں ان کا علاج ہونے والا ہے، دعا فرمائے اللہ انہیں بھی صحت نصیب فرمائے، صحت عاجلہ کاملہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ اسی طرح بہت سارے خورشید بانو، مہر النساء وغیرہ دعاؤں کی درخواست کی ہے، اللہ ان سب کو اور ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے ماں باپ میں، خود ہم میں جو بیمار ہیں اللہ ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے، ڈاکٹروں کا کھلونا بننے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ عافیت والی زندگی اور عافیت والی موت نصیب فرمائے۔ امت میں جن کا انتقال ہوگا اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، خاص طور سے ترکی میں جو حالات میں جو لوگ انتقال کر گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ترکی کے حالات کو عافیت کے ساتھ جلد از جلد درست ہونے کے فیصلے فرمائے، جو یتیم بیوہ بے سہارا بن گئے اللہ ان سب کا سہارا بن کر ان کے آئندہ کے ضروریات کا نظام کرے، اللہ کی غیبی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہو، اللہ اسے فیصلے فرمائے۔ اور ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ رمضان میں ہر سال ہمارے ہتی کول کی ایک جماعت خدمت انسانیت کے نام سے جو سحری اور افطاری میں اسٹوڈنٹس کے لیے PGs میں اور جو بیچلرز وغیرہ جاب کرتے ہیں یا رہتے ہیں ان کے لیے سحری اور افطاری کا نظام کرتے ہیں،
تو ان کا اعلان بھی آیا، اس سال بھی ہر سال کی طرح ان کا نظام رہے گا، لہٰذا کسی بھی طرح ہو جو روزہ نہ چھوٹے، ان کی ایک فکر ہے، لہٰذا دعا فرمائے اللہ ان کی خدمت کو بھی قبول فرمائے۔ اور ہمارے دوست رشتہ دار ایسے کوئی ہیں پی جی وغیرہ میں رہتے ہیں یا بیچولر ہیں، اکیلے رہتے ہیں، کوئی سحری افطاری میں پکانے والا نہیں ہے، تو ان کی خدمت سے نفع اٹھا کر جو ہے وہ اپنے رمضان کی ترتیب بنا سکتے ہیں، تو اس کی بھی فکر کریں۔ دیکھو ماشاءاللہ ابھی رمضان تقریباً 1 مہینہ ہے، ابھی سے یہ حضرات فکر کر رہے، تو ہم بھی اپنے رمضان کی فکر کریں۔ بہت سارے کاروباری ایسے ہیں ابھی سے رمضان کی مارکیٹنگ کے لیے بامبے جا رہے ہیں، بنگلور جا رہے ہیں، دلی جا رہے ہیں، تمل ناڈو جا رہے ہیں، بہت سارے لوگ چھوٹے موٹے ہیں تو ہبلی جا رہے ہیں، فلاں جگہ جا رہے ہیں، تو کاروبار والے، دنیا والے رمضان کی دنیا کے اعتبار سے تیاری کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی اپنی ہی رمضان کی قرآن کی تلاوت ہے، تراویح ہے، دیگر امور کی ابھی سے فکر کرنے، ترتیب بنانے اور تیاری کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور آنے والا رمضان صحیح قدردانی کے ساتھ گزارنے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔